اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی دن اور رات اب کم ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر روز ایک دن ڈھل رہا ہے، اور برکتیں اور نعمتیں اور رحمتیں ماہ مبارک کی آخری دن تک ماہ مبارک کے جو زمین پر اور زمین میں رہنے والوں پر سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ نہیں رہیں گی، اور وہ لوگ کہ جو متوجہ ہیں وہ یقیناً اپنی محنت کر رہے ہیں، ایسی محنت کہ جس محنت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ ماہ رمضان اور دعا کے عنوان سے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں جو گزارشات کر چکا ہوں ان گزارشات کا نچوڑ یہ ہے کہ روزہ اور ماہ مبارک جس طریقے سے صدقہ دینے کے لیے ایک بہترین موسم اور موقع ہے کہ جو دوسرے دنوں میں صدقے کا ثواب ہوتا ہے، وہ ماہ مبارک کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ماہ مبارک کے اندر یوں تلاوت کا ثواب دوسرے دنوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن جتنا قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ان راتوں اور ان دنوں کے اندر ہے وہ کسی دوسرے دن کے اندر نہیں ہے۔ یہی ماہ مبارک کی خصوصیت ہے۔ جتنا مستحب نمازوں کا ماہ مبارک کے اندر ثواب ہے، اتنا کسی دوسرے دن میں ثواب نہیں۔ اور اسی طریقے سے دعا سال میں ہر وقت ہونی چاہیے۔ جتنا دعا کرنے کا ثواب اس مہینے کے اندر ہے، اور جتنا دعا کرنے کا اور دعا کے جواب آنے کا یقین اس مہینے کے اندر ہے، اتنا کسی دوسرے دنوں میں اور دوسرے مہینوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یقیناً جب ایک انسان روزہ بھی رکھ رہا ہو اور آج آنے والی رات بھی کہ جو شبہ قدر میں سے پہلی رات ہے، اس رات کے اندر ہم جب داخل ہو رہے ہیں، صدقہ بھی اس رات میں داخل ہونے سے پہلے دے دیا ہو اس نے یا دے رہا ہو، قرآن کی تلاوت بھی مسلسل کر رہا ہو، 2 رکعت نماز یا کئی رکعتیں نماز سنتیں بھی ادا کر رہا ہو، تو اب اس کے بعد اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یا اللہ کہے گا تو اس کی دعا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ وہ توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ دعا میں جو چیزیں
ہمیں مانگنی چاہیے وہ ساری کی ساری دعائے افتتاح کے اندر موجود ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت کے بعد سے یہ دعائے افتتاح پڑھی جا رہی ہے، اور اس دعائے افتتاح کے اندر سب سے زیادہ دعا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا اور ان کے اس دنیا کے اندر انصاف کو اور عدل کو قائم کرنے کی دعا، حکومت اسلامیہ کے قیام کی دعا، اور ان کے تصدق میں جتنی بھی دعا کی گئی ہے اپنی آسانی کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی فلاح و بہبود کے لیے، آپس میں اتحاد و اتفاق کے لیے، وہ ساری کی ساری دعائیں امام زمانہ کے توسل سے کی گئی ہیں۔ دعا جتنا اچھا عمل بعض احادیث سے جس طریقے سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، جیسا کہ زرارہ سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل العبادت الدعاء، کہ مستحب عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا کا زیادہ کرنا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا افضل العبادت الدعاء وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي الدُّعَاءِ فَتَحَ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، اور جب کسی بندے کے ہاتھ اٹھ جائیں اور وہ دعا کے لیے اللہم یا اللہ یا رب کہہ کر متوجہ ہو جائے، تو یہ دعا اور یہ توفیق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو یہ توفیق دے دی ہے یا اللہ کہنے کی اور یا رب کہنے کی، اللہم کہنے کی، تو یہ توفیق اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف انداز سے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں تمہارا جواب دوں گا۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو کسی پریشان حال اور مضطر کو جواب دینے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی قرأت بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 100 آیات پڑھنے کے بعد یا اللہ کہہ کر متوجہ ہو کر ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرو، اللہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا ان آیات کے صدقے میں کہ جن آیات کی آپ نے تلاوت کی۔ اور ہر چیز مانگو، کوئی چیز بھی چھوٹی نہ سمجھو کہ یہ چیز چھوٹی سی ہے، اس کو میں کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس عبادت کو بہترین عبادت کہا گیا ہے کہ جسے خود اللہ نے کہا ہے بار بار کہ کرو یہ۔
شاید قرآن مجید کے اندر نماز کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا دعا کرنے کا ذکر ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبینا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ سلنی کل ما تحتاج الیہ، جس کا بھی تمہیں احتیاج ہے، محتاج ہو، مجھ سے مانگو. حتی علف شاتک و ملح عجینک، یہاں تک کہ اپنی بکری کے لیے چارہ بھی مجھ سے مانگو، اور اپنے آٹے کے لیے نمک ڈالنا ہو، نمک نہ ہو تو وہ بھی مجھ سے مانگو. ان کو چھوٹی چیزیں نہ سمجھو. اب دعا کے لیے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو متوجہ کیا ہے، اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے دعا کو افضل عمل ارشاد فرمایا ہے، تو یقیناً اس ماہ مبارک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے مومنین کرام، سامعین محترم اور مومنات محترمات، دعا زیادہ سے زیادہ کریں گی اپنے خانوادے کے لیے، اپنے مومنین کے لیے، دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین ہیں ان کے لیے. صرف دعا کرنے کے لیے مصلی بچھا دیں، نماز نہ پڑھیں، یعنی سنت نمازیں جو ہوتی ہیں ماہ مبارک کے اندر یہ یقیناً ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا جب قبول فرماتے ہیں اور انہوں نے یقیناً یہ جواب دینا ہے، تو یقیناً جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے تو اس دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے مومنین بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. برید ابن معاویہ نے کہا ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس نے برید نے پوچھا قد سألہ کثرۃ القراءۃ افضل ام کثرۃ الدعاء، برید نے پوچھا امام سے، باقر علم النبیین سے، کہ کثرت قرات جو ہے، قرآن کا پڑھنا جو ہے، زیادہ وہ افضل ہے یا دعا زیادہ افضل ہے؟ فقال کثرت الدعاء افضل ثم قرأ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کثرت دعا جو ہے وہ افضل ہے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے رسول کہہ دو کہ اللہ تمہاری سبحانہ وتعالیٰ میرا رب کبھی بھی تمہاری پرواہ نہ کرتا. ما یعبأ بکم ربی، تمہاری میرا رب کبھی بھی پرواہ نہ کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو. یہ قرآن مجید کی آیت، اگر تم دعا نہ کرتے ہوتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال نہ کرتے ہوتے، تو میں قطعاً تمہاری پرواہ نہ کرتا. تمہاری پرواہ اس لیے کرتا ہوں، تمہارا خیال اس لیے کرتا ہوں کہ تم دعا کرتے ہو، اور دعا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہیں.
اور اسی دعا کے ذریعے سے نہ معلوم کتنے مومنین کا فائدہ ہوتا ہے جب مومنین کے لیے ایک دوسرا مومن دعا کرتا ہے۔ نیک اعمال سارے کے سارے اعمال اپنا ایک اجر اور ثواب رکھتے ہیں، لیکن اگر دعا کے ساتھ وہ عمل نیک عمل ہو تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدخل الجنت رجلان کانا یعملان عملا واحدا، کہ دو شخص جنت میں داخل ہوں گے کہ دونوں ایک جیسا عمل کرتے ہوں گے۔ زندگی میں دونوں نے زندگی کے اندر نیکیاں ایک جیسی کی ہوں گی۔ فَيَرَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوْقَهُ، تو اس میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھے گا کہ اس کا درجہ بلند ہے، اس کے محلات جنت کے اندر اس سے بلند درجے پر ہیں، اس سے زیادہ بزرگ اور بڑے ہیں۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ بِمَا آتَيْتَ وَكَانَ عَمَلُنَا وَاحِدٌ، اے رب آپ نے اس کو کیوں زیادہ عطا فرمایا ہے جبکہ ہم ساری زندگی ایک جیسی نمازیں پڑھتے تھے، ایک جیسی عبادات کرتے تھے، ایک جیسے نیک عمل کرتے تھے، ہم دونوں کے عمل ایک جیسے تھے، لیکن آپ نے اس کو ایک بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ فیقول اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائیں گے سألنی، وہ مجھ سے دعا مانگتا تھا، وہ مجھ سے سوال کرتا تھا، وَلَمْ تَسْأَلْنِي، اور تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا، نیکیاں کی ہیں لیکن دعائیں نہیں کی ہیں جتنی وہ دعائیں کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اسأل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرو، جتنا سوال کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر عطا کیا جائے گا، جتنا دعا مانگیں گے اپنی زبان میں، ضرور نہیں ہے کہ دوسری زبان میں، کم از کم اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مومن کو کسی وقت جو ہے وہ مصیبت میں نہیں ڈالیں گے، مصیبتیں اس کی دعا کے ذریعے سے ٹلتی رہیں گی، پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی۔ انبیاء میں سے جس نبی کو فضیلت ملی سب سے زیادہ سابقہ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نبینا ہے۔ اولو العزم انبیاء میں سے بھی حضرت ابراہیم جو ہے وہ خلیل کے درجے پر ان کو درجہ زیادہ ملا، امامت بھی اور نبوت بھی۔ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے آیت کی کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم اواہ حلیم تھے، کہ ابراہیم اواہ تھے، یعنی وہ دعات تھے کہ سب سے زیادہ پکارنے والے تھے اپنے اللہ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنے والوں میں سب سے زیادہ پکارنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، والا نبینا، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ، لیکن امم سابقہ میں جن کا تذکرہ کیا قرآن مجید کی نے، ان کے اندر سے سب سے زیادہ پکارنے والے حضرت ابراہیم تھے، اور حضرت ابراہیم ہی سب سے زیادہ قریب تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دعا ایک رابطہ اور قربت جو دعا دیتی ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں دیتی ہے، وہ کہ جو قریب ہوتے ہیں وہ دعا زیادہ کرتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت میں ڈوب کر
یا اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ کان امیر المومنین کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رجل دعاء کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے، اللہ کو بہت زیادہ پکارنے والے تھے۔ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اگر اس کی دعا کوئی گناہ نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کی دعا کے جواب میں کرتے ہیں، لازمی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اما ان یعجل دعوتہ، اس کی جو دعا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرتے ہیں، بہت جلدی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعجل دعوتہ کہ اس کی دعوت کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، دعا وہ کرتا ہے فوراً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، اور مشیت کے اندر یہ دعا کے ساتھ وہ قبول فرماتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يُدَّخِّرَ لَهُ، یا یہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، وہ دعا قیامت کے دن اس کے کام آئے گی، اس دعا کے ذریعے سے قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يُدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور لے جاتے ہیں۔ کتنی اچھی چیزیں ہیں۔ اگر دعا کا جواب دینے کا وقت ہوگا اور اس کا کوئی مصلحت نہیں ہوگی اس بندے کے لیے کہ اس دعا کو مؤخر کیا جائے تو فوراً قبول ہوتی ہے، یا اگر دعا کی قبولیت کی مصلحت نہ ہو تو وہ دعا اس کا ایک بہترین اور نیک عمل بن کر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، یا اس دعا کی وجہ سے اس کی جو برائیاں ہیں وہ برائیاں اس سے جو ہے وہ مٹا دی جائیں گی۔ یعنی دعا کی عظمت کو جتنا بیان کریں وہ کم ہے، جبکہ خود قرآن مجید کی تلاوت سے میں نے عرض کیا کہ حدیث ہیں، بہت سی دوسری بھی حدیث میرے سامنے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے معصومین نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ افضل ہے۔ واللہ العبادۃ ہی واللہ افضل ہی، دعا عبادت ہے اور افضل عبادت ہے۔ جب قرآن اور دعا کے بارے میں موازنہ کر کے پوچھا گیا کہ کثرت قرآن کی تلاوت جو ہے وہ افضل ہے یا دعا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دعا افضل ہے۔ 3 مرتبہ انہ سألہ عنہ رجلین، سألہ عن رجلین کہ 2 لوگوں کے بارے میں آپ سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عن ابی عبداللہ پوچھا گیا۔ قام احدہما یصلی حتی اصبح، ایک نمازیں پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ والآخر جالس یدعو،
ایک سنت نمازیں، مستحب نمازیں ساری رات پڑھ رہا ہے اور دوسرا بیٹھا ہوا دعا پڑھ رہا ہے۔ ایہما افضل؟ قال الدعاء افضل، دعا افضل ہے۔ اب ان احادیث کی روشنی میں آپ خود دیکھ لیں کہ بعض اوقات لوگوں کے سامنے جب آپس میں موازنہ کرتے ہوئے کلیش ہوتا ہے تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں بھی دعا افضل ہے، سنت نمازوں کے مقابلے میں بھی دعا افضل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں اور واپس آ کر اسی بیان کو میں آپ کی خدمت میں مزید جاری کروں۔